کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج 24 تاریخ 10واں مہینہ 2025 برود جمعہ کو آپ کی اس امرتسر کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کا موقع ملا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام کی نعمت ایک انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ جس انسان کے پاس اسلام ہے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اسلام کے مطابق اس انسان کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، چند دن کی زندگی ہے، یہ زندگی امتحان کے لیے ہے، یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے، اور اس دنیا سے ہم سب کو گزر جانا ہے۔ جس طرح سے ہمارے باپ دادا گزر گئے، دنیا سے چلے گئے اور وہ اپنی اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں کس حال میں ہے، لیکن ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے ہیں، ایمان کی حالت میں گزر گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے آبا و اجداد کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ رب العالمین تو انہیں جنت نصیب فرمائے۔ جس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد دنیا سے چلے گئے، ویسے ہی اب ہماری باری ہے، ہم بھی اپنا ٹائم پورا کر کے، اپنی زندگی پورا کر کے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو زندگی ہم کو ملی ہے، اس زندگی میں ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ زندگی ہماری امتحان ہے، یہ زندگی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائیں، تاکہ تمہارا امتحان ہو۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان کی دولت سے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے،
اور جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ بڑے خسارے میں ہیں، وہ بڑے نقصان میں ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو اسلام اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے یہ صرف مسلمانوں کا دین نہیں، یہ اسلام انسانوں کا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے پرکھوں کو پیدا کیا۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہے۔ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ امیری اس کے ہاتھ میں ہے، غریبی اس کے ہاتھ میں ہے، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہے۔ سب کچھ دینے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لوگ اس کو مخلوق میں تلاش کرتے ہیں۔ کوئی پتھروں کی شکل میں لوگ عبادت کر رہے ہیں، کوئی سانپ کی شکل میں عبادت کر رہے ہیں، کوئی زمین کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی سورج کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی چاند کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی درخت کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی گائے کی عبادت کر رہے ہیں، نہ جانے کن کن کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ میں ہی خالق ہوں، میں ہی رب العالمین ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو بتا دیا کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے، تمام دنیا کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج بہت سارے لوگ انجانے میں اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت میں لوگ ملوث ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، انجان ہیں اس ہندوستان کی دھرتی میں کہ اسلام کو ہم سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے ہیں، اسلام کے بارے میں ہم جانکاری لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، ہزاروں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ انجان ہیں کہ اسلام یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اسلام یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اسلام انسانوں کا دین ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے پرکھوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ قرآن یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید انسانوں کے لیے اتاری گئی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، صرف مسلمانوں کی جانب نہیں بھیجا گیا بلکہ میں تمام لوگوں کی جانب میں بھیجا گیا ہوں، میں سب کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔
اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ یہ بات ہمیں قرآن نے یہ بات ہمیں بتائی ہے، یہ بات ہمیں اللہ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج اربوں کی تعداد میں لوگ اسلام سے ناآشنا ہیں، ناواقف ہیں، لیکن آج بھی کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، قرآن کو جاننا چاہتے ہیں، اسلام کو جاننا چاہتے ہیں۔ اب ان کو بتائے کون؟ اب تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ دین کو بتانے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، قرآن مجید کو بتانے کے لیے کوئی نبی نہیں آئیں گے، نہ اسلام کو بتانے کے لیے کوئی اب فرشتہ آئیں گے کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں، نہ فرشتے آئیں گے نہ نبی آئیں گے۔ تو پھر بتائیں گے کون؟ اسلام کے بارے میں بتائیں گے کون؟ اللہ کے بارے میں بتائیں گے کون؟ قرآن کے بارے میں بتائیں گے کون؟ نبی کے بارے میں بتائیں گے کون؟ جنت کے بارے میں بتائیں گے کون؟ جہنم کے بارے میں بتائیں گے کون؟ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن میں کہا ہے کہ بتانے والے تمام امت مسلمہ ہیں۔ کنتم خیر امت، اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، تم بہترین گروہ ہو، اخرجت للناس، تمہیں برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تمہارا وجود، تمہارا دنیا میں آنا لوگوں کے لیے ہے۔ اے امت مسلمہ، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان کا وجود، ان کا دنیا میں آنا، دنیا میں آنے کا مقصد مسلمانوں کا کہ وہ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم خیر امت کس بنیاد پر ہو؟ تم خیر امت اس بنیاد پر ہو کہ تم بھلائی کا کام کرتے ہو، توحید کا کام کرتے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو۔ اور تم خیر امت کس بنیاد پر ہو؟ تم خیر امت اس بنیاد پر ہو کہ تم شرک سے روکتے ہو، منکر کاموں سے روکتے ہو، غلط کاموں سے روکتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اس لیے تم خیر امت ہو۔ لیکن افسوس افسوس، اللہ رب العالمین نے جو ہم کو کام دیا اس کام سے ہم غافل ہو گئے، اس کام سے ہم غافل ہو گئے۔ آج دنیا میں بہت سارے مذہب اور بہت سارے دھرم پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دوسرے دھرم کے بھائی پیسوں کے اعتبار سے کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ اپنے دھرم کے پرچار میں لوگ جنگلوں میں پہنچ رہے ہیں، پہاڑوں میں پہنچ رہے ہیں، نہ جانے گاؤں میں پہنچ رہے ہیں، شہروں میں پہنچ رہے ہیں، جگہ جگہ جا کر کے اپنے دھرم کی پرچار ہر اعتبار سے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے وہ اخلاق ہم نے بھلا دیا۔ ہمارے سامنے موجود ہے، زندگی میں دوسری مرتبہ مجھے یہ یہاں پر آنا ہوا۔ ہمارے ان سکھوں بھائیوں کا اخلاق دیکھو، ہمیں سبق لینا چاہیے اس معاملے میں کہ ہمارے سکھوں بھائیوں کا اخلاق دیکھو۔ ایک تو صفائی کے معاملے میں آپ دیکھیں صفائی کا اہتمام، دوسرے نمبر پر دیکھیں کہ وہ خدمت کے لیے 50 آدمی متعین کیے گئے ہیں، لنگر جاری ہے، پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، حلوہ کھلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے اچھے اخلاق ہیں ان کے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،
اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہے، کیا اسلام میں اخلاق نہیں ہے؟ اسلام میں سب سے جو اہم چیز ہے، پہلے نمبر پر دعوت سے پہلے وہ اخلاق ہے۔ آج ہم اخلاق سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو کھانا کھلانا اور اسی طریقے سے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا، اچھے کاموں میں آگے بڑھنا، اللہ کے لیے بات کرنا، اللہ کے بارے میں بتانا، رسول اللہ کے بارے میں بتانا، نبی کے بارے میں بتانا، ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں آخرت کی فکر کے بجائے ہمارے ذہنوں میں دنیا کی فکر پیدا ہو گئی ہے، دنیا کی محبت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں، ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے شہر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے وطن والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یہ آج کے اس جمعے کے خطبے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، اللہ نے جو کام دیا ہے، اس کام کو ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس کام کو نہیں کیا تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا سے مٹا دے گا، دوسری قوم آئے گی، وہ ہدایت پائے گی، وہ ہدایت قبول کرے گی، اور پھر اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کام لے گا۔ اے لوگوں، اللہ نے جو ہم کو کام دیا ہے، اس کام کے بارے میں غور و فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور وہ وقت نکل جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، اور اللہ کے بارے میں بتانا ہے۔ بس اسی کام کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں، بہترین رہبر ہیں، بہترین قائد ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ پوری زندگی نبوت ملنے کے بعد ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، فلاں جہنم کی آگ سے بچ جائے، فلاں جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہی فکر، اور اتنی فکر ہوتی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اللہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اتنے زیادہ آپ فکر مند نہ رہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، آپ کا کام ہے آپ پہنچائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں توحید کی دعوت دی، اور کتنے سال دی؟ 13 سال تک دی دعوت۔ 13 سال میں جو مصیبتیں آئی، جو پریشانی آئی، جو تکلیفیں آئی، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیسی قربانیاں آپ نے دی ہیں۔ 360 بت تو حرم کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ذریعے سے، توحید کی دعوت کی بنیاد پر، اور آپ نے محنت کی، اور صرف محنت ہی نہیں کی بلکہ خوب محنت کی، فکر مندی کے ساتھ محنت کی۔ لوگ ایمان لائے، 1 ایمان لائے، 2 ایمان لائے، 3 ایمان لائے، اور اس 13 سال کی مدت میں بے شمار تکلیفیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی کو تکلیفیں آئی ہیں، صحابہ کو تکلیفیں آئی ہیں۔ میں کن صحابہ کے بارے میں بتاؤں اس مختصر سے وقت میں؟ میرے بھائیوں، ان تکلیفوں کے بعد 13 سال کے بعد جب مکہ گئے، تو مکے میں جب گئے تو اسلام اور کفر کی جو جنگ ہوئی، وہ پہلی جنگ جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، مشرکین کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے عزت دی اور کامیابی ملی۔ پھر جنگ احد واقع ہوئی سن 3 ہجری میں۔ صحابہ کی تعداد 1000 تھی، پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے پھر 700 صحابہ آئے میدان میں۔ پھر سن 5 ہجری میں
جنگ خندق واقع ہوئی سن 6 ہجری میں، صلح حدیبیہ واقع ہوئی سن 6 ہجری میں۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 1500، اور بعض روایت کے مطابق 1400 صحابہ مدینہ سے مکہ گئے عمرہ کے غرض۔ صلح ہوئی سن 6 ہجری میں، اور جب صلح ہوئی تو ایسی شرطیں تھیں جو نہ ماننے والی تھی۔ عمرہ کی غرض سے گئے تھے مدینہ سے مکہ، لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، اور پھر وہاں صلح ہوئی، اور صلح کے بعد ایسی شرطیں رکھی گئی جو نہ ماننے والی تھی، لیکن حالات کے پیش نظر ان شرطوں کو مانا، اور ماننے کے بعد کیا ہوا؟ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ کی تعداد تھی 10,000۔ جب مدینہ سے مکہ جب صحابہ گئے فاتح کی شکل میں تو صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ اور اس کے بعد سن 10 ہجری میں عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی کا آخری خطبہ ہوا، اور آخری خطبے میں صحابہ کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ، اور وہ خطبہ پورا بخاری شریف میں موجود ہے۔ بہت اہم باتیں بخاری شریف میں وہ باتیں نوٹ کی گئی ہیں آخری خطبے میں، اور اس آخری خطبے میں آپ نے یہ بات کہی، اے صحابیوں بتاؤ میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین پہنچایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور کہا اللہ اس بات پہ گواہ ہے نا کہ صحابہ نے میری گواہی دی۔ میرے بھائیوں، اور پھر صحابہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے صحابی کہ تم میں سے جو یہاں جو حاضر ہیں میری اس بات کو غائبین تک پہنچا دینا۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کو یہ فضیلت معلوم تھی کہ حرم شریف میں ایک ٹائم پر نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ ہے، مسجد نبوی میں ایک ٹائم نماز پڑھنے کا ثواب 1000 ہے۔ یہ فضیلت صحابہ کو معلوم تھی، لیکن پھر بھی صحابہ مکہ مدینہ میں رہے نہیں، بلکہ صحابہ مکہ مدینہ چھوڑ دیے۔ مکہ مدینہ چھوڑ کے بصرہ چلے گئے، کوفہ چلے گئے، شام چلے گئے، فلسطین چلے گئے، دنیا کے الگ الگ کونے میں چلے گئے۔ آج صحابہ کی جو قبریں ملتی ہیں خاص طور سے سعودی عربیہ میں، اس پر ایک صاحب نے ایک عالم صاحب نے PhD کی ہے کہ یہاں پر عرب میں صحابہ کی کل کتنی قبریں ہیں، تو اس میں انہوں نے اخذ کیا کہ 300-400 سے زیادہ صحابہ کی قبریں نہیں ہیں پورے عرب میں، جبکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں موجودگی میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے، اور ابھی پورے سعودی عربیہ میں مکہ مدینہ میں جو صحابہ کی جو قبریں ملتی ہیں وہ 300-400 سے زیادہ نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں باقی صحابہ کہاں گئے؟ باقی صحابہ دنیا کے الگ الگ کونے میں چلے گئے، اور جہاں بھی صحابہ گئے صحابہ کے اخلاق سے، صحابہ کے کردار سے، صحابہ کے نیک اعمال سے، صحابہ کی تبلیغ سے لوگ اسلام کے اندر آئے، اخلاق کو دیکھ کر کے آئے، کردار کو دیکھ کر کے آئے۔ لیکن آج ہم انہی اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، انہی صحابہ کے ماننے والے ہیں، لیکن آج دوسرے مذہب کے لوگ، مسلمانوں کے اعمال اتنے خراب ہو چکے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اس میں دھوکہ، جھوٹ، بےمانی، شراب، نشہ، جہیز، سود خوری، یہ مسلمانوں کے اندر ایسی آ گئی ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ دیکھ کر کے ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں آج کے اس خطبے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام دیا ہے،
اسلام دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے، اسلام بتانے کی چیز ہے۔ اسلام اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اسلام کو کبھی نہیں چھپایا، صحابہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین کبھی اسلام کو نہیں چھپایا، اور ان کی محنتوں سے، ان کی کوششوں سے آج پوری دنیا میں اسلام آیا، آج ہندوستان میں بھی اسلام آیا تو صحابہ آئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، باتیں بہت ساری ہیں، زندگی ملی، آپ کی محبت رہی تو انشاءاللہ دلی سے دوبارہ آؤں گا اور بتانے کی کوشش کروں گا۔ میں خطبے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے شہر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، اس کام کو کرنا ہے۔ اگر اس کام کو نہیں کریں گے، اللہ کے دین کی دعوت نہیں دیں گے، اللہ کی طرف نہیں بلائیں گے، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں ناکام کرے گا۔ اے لوگوں، اللہ کے دین کی دعوت دو۔ اب اللہ کے دین کی دعوت کیسے دیں؟ میرا نمبر نوٹ کیجئے، میرے سے رابطہ کیجئے۔ اللہ کے فضل سے سینکڑوں عالم الحمدللہ، جن کا دعوتی تعلیمی میدان میں 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے اس دعوت کے میدان میں، اس تعلیم کے میدان میں اللہ کے فضل سے بتا رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی 2 دن کا، 1 دن کا آپ کس مسجد میں کیمپ رکھیں۔ اگر یہاں کے ذمہ دار موجود ہیں تو کیمپ رکھیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آئیں گی۔ خطبے میں ساری باتیں نہیں آ سکتی، اور انشاءاللہ جب بہت ساری باتیں آئیں گی تو پھر انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب مل کر کے دین کا کام کریں گے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ ہمارا ایک ہی مقصد، لوگوں کو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا اور اپنے بچھڑے ہوئے بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، بس یہی ہمارا مقصد ہے۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں اللہ کو جاننے کی توفیق دے، رسول کو جاننے کی توفیق دے، اسلام کو جاننے کی توفیق دے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے، اور عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کے بارے میں بتانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی جل تیمہ و اکبر۔